الحمد لله الذي جعل الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر القطب الأعظم في الدين وبعث له النبيين أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في السماوات والأرضين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ ما أنزل إليه من ربه ورب العالمين، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يسعون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائمين. أما بعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله تعالى يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، تعلموا اليقين كما تعلمون القرآن حتى تعرفوه فإني أتعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. وقال عليه الصلاة والسلام: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب دنياه وضر بآخرته، ومن أحب آخرته وضر بدنياه، فآخروا ما يبقى على ما يفنى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے دو زندگیاں بنائی ہیں، ایک مرنے سے پہلے کی ہے اور دوسری مرنے کے بعد کی۔ مرنے سے پہلے کی زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور مرنے کے بعد والی زندگی دائمی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جیسے مرنے سے پہلے کی زندگی ختم ہو جائے گی تو اسی طرح اس کے جو اچھے اور برے حالات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور جیسے مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے تو وہاں کے جو اچھے اور برے حالات ہیں وہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرنے سے پہلے کی زندگی ہمیں اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کے اندر ہم مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لیں، اور اس کی تیاری یہ ہے کہ جو چیز مرنے کے بعد کام آنے والی ہے اس کا ہم فکر کریں، اور وہ ایمان ہے اور عمل۔ جتنا ایمان اور عمل کا سرمایہ ہوگا اتنا دنیا کے اندر عالی چین، سکون، عافیت اور برکت میں رہے گا، اور مرنے کے بعد کی ہر گاٹی میں کامیاب ہوتے ہوئے اسی ایمان اور عمل کے سرمایے کے بقدر جنت کے اندر اس کو درجہ ملے گا۔ اور جتنا ایمان اور عمل کے اندر کمی ہوگی تو دنیا اور آخرت کے اندر اتنی پریشانی ہوگی۔ تو سرمایہ وہ ہے جو مرنے کے بعد ساتھ جانے والا ہے، سرمایہ وہ نہیں ہے جو مرتے وقت پیچھے رہ جاتا ہے۔ کارخانے سرمایہ نہیں ہے، مال سرمایہ نہیں ہے، زمینیں سرمایہ نہیں ہے، تقویٰ سرمایہ ہے، توکل سرمایہ ہے، ایمان اور عمل جو ہے یہ سرمایہ ہے۔ تو اس سرمایہ کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور سارے کے سارے عالم کے جو انسان ہیں ختم نبوت کی وجہ سے ان کو اس سرمایہ کی طرف متوجہ کرنا۔ اس وقت دنیا ساری کی ساری جو ہے یہ مادے کے اوپر کھپڑی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ پھیلا ہوا ہے اس کے اوپر محنت کرنی ہے، اور یہ سارا کا سارا محدود ہے، اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا وہ بھی محدود ہے، اور مرتے وقت وہ پیچھے رہ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے ایک عمل سے ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں وہ لامحدود ہے۔ ایمان اور عمل کے ذریعے سے جو استفادہ ہوگا وہ لامحدود طور پر ہوگا، اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ مرنے سے پہلے بھی ہوگا اور ہمیشہ کے لیے مرنے کے بعد ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، انسانیت کو جو ہے مادے کے اوپر محنت کرنے کے بجائے ایمان اور عمل کے اوپر محنت کرنے والا بنانا، ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت ہمارے ذمے ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر ہماری آزمائش اور ہمارا امتحان یہ ہے کہ دنیا اور اس کے جو مصائب ہیں، اچھے اور برے حالات ہیں، یہ سارے کے سارے نظر آتے ہیں۔ یہاں کی بھوک محسوس ہوتی ہے، یہاں کی پیاس محسوس ہوتی ہے، اسی طرح یہاں کا جو راحت اور آرام ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے یہاں کے برے حالات سے بچنے کے لیے محنت کرتا ہے، اور یہاں کے اچھے حالات کو بنانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ مادے کے اوپر محنت کرنا ہے۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہے، وہاں کی جو بھوک اور پیاس ہے وہ نظر نہیں آتی ہے، حالانکہ وہ دائمی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنی بھوک ہے اور جتنے جانوروں کی بھوک ہے، یہ ساری کی ساری بھوک جمع کر لی جائے تو یہ ایک قطرے سے کم ہے۔
اور ایک جہنمی کی جو ایک لمحے کی بھوک ہے وہ سمندر سے زیادہ ہے، اور سارے جہنمیوں کی جتنی بھوک ہے اس سارے کو بھی ملا لیا جائے تو یہ ساری کی ساری ایک قطرے سے کم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھوک کے خزانے ہیں وہ سمندروں سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں راحت اور آرام کا حساب ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کے تذکرے کرنے پڑتے ہیں، اور جب اس کے تذکرے کیے جاتے ہیں تو پھر وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور پھر اس کو سامنے رکھ کر آدمی اپنی زندگی کو ترتیب دیتا ہے۔ اس وقت ہم نے آخرت کے تذکروں کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس سے غافل ہیں اور دنیا کے اندر منہمک ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آخرت کے تذکرے کیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم